السلام علیکم بچوں اردو کا چھٹا سبق گپ بازی کی سزا ہم نے پہلے ویڈیو میں کچھ پڑھ لیا، سمجھ لیا۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے ببلو کو گپے مارنے کی عادت ہے۔ ایک دن جب وہ اپنی دادی اماں کے پاس آتا ہے، گھبرا کر بتاتا ہے کہ پلنگ کے نیچے شیر ہے، لیکن کسی کو اس کی بات کا یقین نہیں ہوتا۔ اب سبق ہم آگے پڑھتے ہیں۔ کس قدر گپے تراشتا ہے نالائق، ابا نے رائے دی۔ جب ببلو نے بتایا کہ کمرے میں پلنگ کے نیچے شیر ہے، تب بھی اس کے ابا کیا کہہ رہے ہیں کہ کس قدر گپے تراشتا ہے نالائق، ابا نے رائے دی۔ ڈرپوک بنا دیا ہے اماں باوا نے لاڑ کر کے، دو کوڑی کا نہیں رہا بچہ، دادی اماں نے تانا مارا۔ دادی اماں کیا کہتی ہیں کہ وہ اتنا گھبرا رہا ہے اور پہلے تو وہ سچ بول رہا ہے، اس کی بات پر تو ابا کو ان کو یقین ہی نہیں ہے، دادی کو بھی نہیں ہے۔ لیکن دادی کیا کہہ رہی ہے، امی ابا نے لاڑ پیار میں ببلو کو ایک دم ڈرپوک بچہ بنا دیا ہے۔ بڑی دیر تک ببلو کے جھوٹ پر تبصرہ ہوتا رہا، تبصرہ یعنی بات چیت ہوتی رہی ببلو کی بات کے اوپر۔ پھر لوگ ادھر ادھر کی باتوں میں ببلو اور شیر دونوں کو بھول گئے۔ سب سونے کا پروگرام بنا ہی رہے تھے کہ میوارام مالی بوکھلایا ہوا آیا۔ مجیب میاں، باہر داروغہ جی کھڑے ہیں۔ دادی اماں بڑبڑائیں، لوگ پیچھا ہی نہیں چھوڑتے، جان کو لگ گئے ہیں۔ ارے بلاؤ، آئیے انسپکٹر صاحب، کیسے تکلیف فرمائیں؟ ابا نے چبوترے پر سے پکارا۔ انسپکٹر کے ساتھ ایک گچھے دار مونچھوں والے صاحب بھی تھے۔ وہ میوارام سے بھی زیادہ سٹ پٹائے ہوئے تھے۔ 2-4 لاٹھی بند کانسٹیبل بھی تھے۔ ابا گھبرائے، کیا گڑبڑ ہو گئی؟ خیریت تو ہے؟ ابا نے پوچھا۔ ویسے سب خیریت ہے، یہ سرکس کے مینیجر صاحب ہیں۔ انہوں نے گچھے دار مونچھوں والے کی طرف اشارہ کیا۔ آداب عرض، آپ سے مل کر بڑی مسرت ہوئی۔ ابا بولے، صاحب وہ بات یہ ہے کہ سرکس کا ایک شیر چھوٹ گیا ہے۔ شیر؟ جی شیر، نہایت خونخوار ہے۔ کل رنگ ماسٹر کو بھی بھنبھوڑ ڈالا ہوتا، بال بچے۔ ابھی آپ کے پڑوس سے رئیس صاحب نے فون کیا کہ ایک عدد شیر آپ کے باغ میں گھومتا دیکھا گیا ہے۔ باغ شیر؟ ببلو؟ ابا مونڈھے پر ڈھلک گئے۔ یعنی اب جب ابا نے شیر کی بات سنی داروغہ انسپکٹر کے منہ سے، تو وہ ایک دم گھبرا کر کبھی اچانک ہم لوگ بھی اگر اچانک سامنے شیر دیکھ لیں گے تو ایسے ہی ہم کو بھی جلدی سے بات کرنے نہیں آئے گی، ہے نا، ہم لوگ ڈر جاتے، گھبرا جاتے ہیں، تو جلدی سے الفاظ بھی زبان سے نہیں نکلتے۔ اسی طرح ابا بھی داروغہ کی اور وہ گچھے دار مونچھوں والے شخص نے جب بتایا کہ سرکس سے ایک جو ہے تو خونخوار شیر ان کے بھاگ نکلا ہے، تو ابو کو کس کی؟ ببلو کی بات یاد آئی کہ ببلو کہہ رہا تھا پلنگ کے نیچے کیا ہے؟ شیر ہے۔ لیکن ابا، دادی اور اس کی امی کوئی بھی اس کی بات پر یقین نہیں کر رہا تھا، اس لیے انہوں ڈر سے ان کی آواز نکلی، باغ شیر؟ ببلو؟ ابا مونڈھے پر ڈھلک گئے۔ ببلو سچ کہہ رہا تھا۔ انہوں نے سہم کر ببلو کے کمرے کی طرف دیکھا، جس کا ایک دروازہ باغ کی طرف کھلتا تھا۔ ہائے لوگو، میرا ببلو! اماں جو کمرے سے سب کچھ سن رہی تھی، پچھاڑ کھا کر گدے پر گری۔ پھر اٹھ کر وہ دوڑیں ببلو کے کمرے کی طرف۔ اگر ابا نے انہیں پکڑ نہ لیا ہوتا تو وہ سیدھی شیر کے جبڑوں میں گھس جاتیں۔ ہائے میرا بچہ! ارے مجھے تو پہلے ہی معلوم تھا کہ تم لوگوں پر بھاری ہے بچہ۔ اس کے جان لے کر چین آیا۔ حسب دستور دادی اماں نے گھبرائے ہوئے اماں اور ابا کی ٹانگ لی۔ دادی اماں کس کو بڑبڑ کرنے لگی؟ اپنے بہو اور بیٹے کو۔ ہائے میرا ننھا منا ببلو! شیر نے چبا ڈالا اور اس نے ڈر کے مارے آواز بھی تو نہیں نکالی۔ خالہ اماں رونے لگی اور جمو شبو بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔
ابا کا برا حال ہو گیا، وہ تو خالی ہاتھ ہی گھس کر شیر سے گتھ جانا چاہتے تھے۔ ان کا بس نہ تھا کہ شیر کے حلق میں ہاتھ ڈال کر اپنے لاڈلے ببلو کو نکال لائیں۔ لوگوں نے بڑی مشکل سے انہیں دلاسا دیا۔ بندوقیں اور لاٹھیاں لے کر سب آہستہ آہستہ ببلو کے کمرے کی طرف بڑھے۔ اندر جھانکا تو دو بڑے بڑے انگارے پلنگ کے نیچے دہک رہے تھے۔ شیر پلنگ کے نیچے تھا۔ اب اس کے آگے کا سبق بچوں ہم اگلے ویڈیو میں دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوا ہے نا، کیونکہ ویڈیو بڑا ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو سینڈ نہیں ہو پاتا، اس لیے اگلے ویڈیو میں ہم اگلا سبق پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں، اللہ حافظ۔